یہ حکومت قاتل ہے. یہ اپنے قتل کے اوپر اور جو انہوں نے سانہ اسلام آباد میں نہتے لوگوں کے اوپر پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر جنہوں نے گولیاں چلائی اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کے FIR کر رہی ہے. ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے آپ آئینی ترامیم کرواتے ہیں. آئین کی بالادستی کے لیے وہ کھڑے تھے, وہ اپنا حق مانگنے کے لیے. آپ نے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نے سیدھی ان کو گولیاں ماری. ہمارے لوگ شہید ہوئے, آپ نے لوگوں کو یتیم کیا. اس وقت بھی والدین جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کو. میرے ڈیرہ غازی خان کا شفیق لون جب شہید ہوا اس کی لاش نہیں دی جا رہی تھی. پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, لیکن آپ کو صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ ختم نہیں ہوگی. عمران خان کا نظریہ گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے. جب ایک ورکر شہید ہو رہا ہے اور اپنے خون سے وہ 804 لکھ رہا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص آپ سے بہت بڑا ہے, اس کا قد کاٹ بہت بڑا ہے. پشاور میرا اپنا شہر ہے. پاکستان کی جس شہر میں ہم جائیں انصاف کا دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ جتنا میڈیا پہ اس وقت قدغن ہے, جس طرح PTI کے اوپر ہے, یہ آپ کی بھی ہمت ہے کہ ہماری آواز آپ کسی طریقے سے بھی پہنچاتے رہتے ہیں. آج جہاں پہ میں یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں اپنی بیل کے لیے آئی تھی, بیل بیفور اریسٹ کے لیے, جو کہ مجھے 3 ویکس کے لیے مجھے دے دی گئی ہے. بہت افسوس ہے مجھے کیونکہ بہت سی مذکرہ خیز FIR ہوتی ہیں. اس FIR میں ٹیکسٹ میں میرے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ میں نے پولیس بس سے اسلام آباد احتجاج میں 26 تاریخ کو میں نے پولیس بس سے کمبل, بسترے اور موٹر سائیکل میں نے چوری کی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو قاتل حکومت ہے یہ کس حد تک پہنچ چکی ہے. یہ حکومت قاتل ہے. یہ اپنے قتل کے اوپر اور جو انہوں نے سانہ اسلام آباد میں نہتے لوگوں کے اوپر پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر جنہوں نے گولیاں چلائی اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کے FIR کر رہی ہے. ایک FIR میں کل اسلام آباد کے اندر 5,500 PTI کے کارکنان کو پیش کیا گیا. لگتا تھا کہ پورا جلسہ ہو رہا تھا. اتنے کالے کرتوت 17 سیٹوں والی جماعت کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ہم خواتین کو کورٹس کے اندر بھیجا ہوا ہے کہ کسی نے تھانے کے اوپر حملہ کیا ہے, کسی نے پولیس کی وردی جو ہے وہ پھاڑی, کسی نے بلٹ پروف جیکٹ چھین لی یا اسلحہ لہراتے ہوئے گئے وہاں پہ. مجھے صرف افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. وہ اس ملک کے لیے کھڑا ہے, وہ اس ملک سے باہر نہیں جا رہا. وہ پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے اندر کال کوٹری میں بیٹھ کے وہ لڑ رہا ہے. آپ نے اس کی بیگم صاحبہ کو, اس کی بہنوں کو کورٹ کے اندر کھڑا کیا, آپ نے جیل کے اندر بھیجا, اور ہم کارکنان کی تو ہر روز ہم انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. 24 تاریخ کو جتنے لوگ میرے لیڈر عمران خان کی کال پہ اسلام آباد پہنچے وہ کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ کسی کے گھر پہ چادر اور چار دیواری کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ کوئی بینک لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ پاکستان کی کریم تھے, ان کی سوچ تھی, وہ ذات پات اور نظریے سے اوپر تھے. وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے تھے اور ان کا مقدمہ سمپل تھا کہ آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینا, ہم نے ووٹ کی پرچی عمران خان کے لیے ڈالی اور آپ نے ہم سے وہ چھین لیا. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان سمیت جتنے بھی بے گناہ لوگ اس وقت پاکستان کے اندر جیلوں میں ان کو ریلیز کیا جائے. تیسری ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو آپ رات کے اندھیرے میں ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے آپ آئینی ترامیم کرواتے ہیں, آئین کی بالادستی کے لیے وہ کھڑے تھے, وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آئے تھے. افسوس کی بات یہ کہ آپ نے ووٹ کے ذریعے ان کو پسپانی کیا, آپ نے واٹر کینن کے ذریعے ان کو پسپانی کیا, آپ نے شیلنگ کے ذریعے ان کو پسپانی کیا, آپ نے ہر حد پار کر دی. آپ نے 12 گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نے سیدھی ان کو گولیاں ماری. ہمارے لوگ شہید ہوئے, آپ نے لوگوں کو یتیم کیا. اس وقت بھی والدین جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کو. میرے ڈیرہ غازی خان کا شفیق لون جب شہید ہوا اس کی لاش نہیں دی جا رہی تھی اور لاشوں کو پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے والدین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دستخط کر دیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے یا یہ اس کا کوئی اور حادثہ ہوا تھا. تو یہ ریاست ظلم کر رہی ہے نہتے لوگوں کے اوپر, پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر. ہم نے عمران خان کا ساتھ ہی چھوڑا اور ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران میں, بشرا بی بی صاحبہ میں, عمران خان کی بہنوں میں, عمران خان میں ہم سیکنڈ ایئر لیڈرشپ پر ہمارے کارکنان کو پروپیگنڈا کر کے کسی طریقے سے ہماری پارٹی میں لڑائی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف, اس میں نہ آئیں. آپ نے سیدھے سیدھے سوال پوچھنے, اور سوال یہ ہے
کہ جنہوں نے دی چوک پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے، اور انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ جب انہوں نے وہاں پہ سنا کھڑے ہو کے، آپ نے ان پیسفل پروٹیسٹر کو گولی کیوں آپ لوگوں نے اس کے اوپر چلائی؟ پھر آپ نے لاشیں جو ہیں وہ کیوں غائب کر دی؟ اور ہمارے کارکنان ابھی تک غائب ہیں، اس وقت وہ رول رہے ہیں، وہ کورٹس کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لیکن آپ کو صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان کا نظریہ گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ جب ایک ورکر شہید ہو رہا ہے اور اپنے خون سے وہ 804 لکھ رہا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص آپ سے بہت بڑا ہے، اس کا قد کاٹ بہت بڑا ہے۔ ہم آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو، کل فیصلہ آباد میں ہو، کل کہیں پر بھی ہو، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے یہ اللہ پہ یقین ہے کہ عمران خان دوبارہ سرخرو ہو کے اٹھے گا۔ ہمارے ورکر بالکل مایوس نہ ہو، آپ بالکل مایوس نہ ہو، لیکن آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، اپنے شہداء کے لیے آواز بلند کریں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو گولی ماری گئی۔ دیکھیے میں نے ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس طرح کے پی کے کے قافلے کو کٹی پہاڑی کے اوپر اور اٹک کے پل کے اوپر جس طرح ان کو سامنا کرنا پڑا، شیلنگ کا، بربریت کا، گولیوں کا، لاٹھی چارج کا، واٹر کینن کا، شیلنگ کا، جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ہم جب ڈیرہ غازی خان سے یا ساؤتھ پنجاب سے نکلے، یہاں کے پی کے قافلے نے تو 40 یا 80 میل جو ہے وہ فاصلہ طے کیا ہوگا اٹک سے جو ہے وہ اسلام آباد تک۔ ہمارے بچپن میں کہتے تھے کہ مکہ جانا بڑا مشکل ہے، 24 تاریخ کو مکہ جانا آسان تھا، اسلام آباد پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ہم لوگ جب 800 میل دور ساؤتھ پنجاب سے قافلہ نکلے تو کسی نے ہماری راہ میں پھول نہیں بچھائے تھے۔ ہر شخص کو راستے کے اندر، گلی کے اندر، چار دیواری کے اندر، اس کے اپنے آفیسز کے اندر، پلے کے اندر، جی ٹی روڈ کے اوپر جتنے بھی موٹر ویز تھے، جتنے بھی پل تھے، ان سب کو ٹریکٹر ٹرالیاں لگا کے، ٹرک لگا کے، جتنے بھی غریب وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور تھے اور جو گاڑیوں والے تھے، ان کی چابی اور کاغذات چھین کے پولیس والوں نے، پنجاب پولیس والوں نے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اس کے باوجود جتنے بھی لوگ تھے پنجاب سے، وہ کسی طریقے سے کوشش کر کے انہوں نے کوشش کی، ہم بھی اپنا قافلہ لے کر آئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے پاس ایسی کوئی سورس نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے کہ ہم ٹریکٹر ٹرالیاں ہٹاتے ہیں